السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، گزشتہ بدھ کے دن کڑپا کے اجلاس کی وجہ سے مجھے سفر میں جانا پڑ گیا تھا، اس لیے اس دن سبق نہیں ہو پایا۔ آج الحمدللہ سبق نمبر 8 شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات، قربانی، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، تسبیح، توبہ، استغفار، درود شریف، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار عبادتیں ہیں۔ لیکن تمام عبادات میں، ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ نماز کے بغیر ہماری ساری عبادتیں ایک سائیڈ میں رکھ دی جائیں گی۔ جس آدمی کی نماز صحیح ہوگی اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح مانے جائیں گے، اور جس آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس آدمی کے دوسرے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے، امپورٹنس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کیا گویا وہ کفر میں چلا گیا، یا کافروں والا عمل اس نے کر لیا۔ اس قدر سخت وعید ہے نماز کے چھوڑنے پر، جان بوجھ کر چھوڑنے پر۔ اور اگر کبھی نیند میں نماز چھوٹ جائے، من نام عن صلاتہ او نسیا، اگر کوئی آدمی سوتا رہ گیا، نماز چھوٹ گئی، یا کسی کام میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، قضا ہو گئی نماز،
تو اس کو قضا پڑھ لینا چاہیے۔ باقی جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑتا ہے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض دوسرے مسالک کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو قتل ہی کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، البتہ دوسرے مسلک کے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا پھر اس کو اسلامی اگر حکومت ہے تو اس کو جیل میں قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے اور نماز پڑھنے والا نہ بن جائے۔ تو بہت سخت تاکید آئی ہے نماز کے سلسلے میں۔ یہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے جیسا کہ اس کے سارے گھر والے مر گئے ہیں اور اس کے رشتہ دار بھی فوت ہو گئے اور اس کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے سب ختم ہو گیا، رہنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں، بالکل اکیلا بازار میں آ کر کے وہ کھڑا ہو گیا ہو، تو اس آدمی کو کس قدر اپنے آپ کے اوپر غم ہوگا، اس سے زیادہ غم ہونا چاہیے ایک نماز کے چھوٹ جانے پر، قضا ہو جانے پر۔ تو اندازہ لگائیے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے اور نماز کا پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ اور جو یہ ہم نماز پڑھتے ہیں بڑی عجیب و غریب یہ اللہ کی عبادت ہے۔ نماز جامع العبادات ہے، یعنی نماز اپنے اندر بہت ساری عبادتوں کو لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، تو نماز کے اندر وضو بھی آ گیا، اور وضو بھی آدمی اس وقت کرے گا جب کہ آدمی پاک بھی ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو بڑی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورتیں اگر ہیں تو مہینے والے پیریڈ سے پاک ہونا ضروری ہے، پریگننسی کے وہ اس سے پاک ہونا ضروری ہے، اور ناپاک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو نماز سے پہلے غسل بھی آ گیا، وہ بھی ایک عبادت ہے، اور وضو بھی آ گیا، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ کامل طہارت نماز کے لیے ضروری ہے، تو نماز میں غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ اور نماز جب پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ نیت کرتا ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر موقوف ہے، یعنی کوئی عمل قبول ہو قبول نہ ہو یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ نیت اگر صحیح ہے، اللہ کے لیے کیا گیا وہ عمل، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو نماز کے اندر نیت بھی آ گئی۔ یہ بھی نیت کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ گھر سے نکل کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں، تو گھر سے نکلتے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، جو کچھ میں وہاں سنوں گی اس پر عمل کروں گی۔ یہ آپ نے راستے میں نیت کر لیا، اس نیت پر بھی آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ اے اللہ راستہ چلتے ہوئے کوئی پتھر اگر راستے میں پڑا ہوا ہے یا کانٹا پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، میں اس کو ہٹاؤں گی۔ یہ نیت آپ نے کر کے گھر سے نکلی ہے،
تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اے اللہ، راستے میں کوئی فقیر مل جائے تو میں اس کو 1 روپیہ 2 روپیہ صدقہ کروں گی، یہ نیت آپ نے کی تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اے اللہ، راستے میں کوئی کمزور، ضعیف، نابینا مل جائے، راستہ بھٹکا ہوا، تو میں اس کو راستہ دکھاؤں گی، تو یہ نیت کر کے آپ چلی تو نیت پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو نماز کے اندر کیا ہے، نیت جیسی بہت بڑی عبادت بھی شامل ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ اللہ اکبر بولتی ہیں۔ اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی یہ آپ پڑھتی ہیں۔ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتی ہیں، رکوع سے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ سب جو آپ پڑھتی ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو نماز کے اندر کیا ہے؟ ذکر جیسی بڑی عبادت بھی شامل ہے۔ نماز ایک عبادت ہے لیکن اس کے اندر ذکر بھی آ گیا، اور ذکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو نماز کے اندر اللہ کا ذکر بھی آ گیا۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو گویا آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہیں، اللہ کو یاد بھی کر رہی ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد آپ ثنا پڑھتی ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ ثنا کا مطلب اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا۔ قرآن کریم کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف موجود ہے۔ اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنے سے شیطانی وسوسوں سے آپ بچ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی یہ دعا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی دعا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا۔ تو نماز کے اندر اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ بھی ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، نفل ہو، دن میں پڑھنے والی نماز ہو، رات میں پڑھی جانے والی نماز ہو، اکیلی پڑھی جانے والی نماز ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیوں نہ ہو، 2 رکعت والی ہو، 3 4 رکعت والی کیوں نہ ہو، ہر نماز کے اندر اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ نماز کے اندر موجود ہے۔ تو نماز کتنی بڑی عبادت ہو گئی کہ اس کے اندر غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، نیت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے اور کچھ آپ پڑھتی ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے افضل العبادت قراءۃ القرآن، تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ ثانی سورہ ضم سورت پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز کا مقام کتنا بڑھ گیا کہ اس میں سب سے افضل عبادت قرآن کریم موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں، نیت باندھتے وقت آپ کیا کرتی ہیں؟ نیت باندھتے وقت آپ یوں بولتی ہیں کہ اے اللہ، میں عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں، تیرے واسطے منہ میرا کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ حالانکہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اپنے گھر میں،
اپنے گھر کی دیوار کے سامنے کھڑی ہو کر کے آپ نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن زبان سے کیا بول رہی ہیں؟ آپ یہ بول رہی ہیں کہ اے اللہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہوں۔ ذرا سوچئے گا، اس طرح ہم بولتے ہیں تو ہمارا دل کہاں رہتا ہے؟ کعبے میں لٹکا رہتا ہے۔ ہمارا دل اللہ کے اس پاک گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آدمی ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پر جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے آتا ہے، اور آپ لوگ روزانہ نماز پڑھ کر کے، نماز میں نیت باندھ کر کے روزانہ روحانی طور پر کعبۃ اللہ کی زیارت کرتی ہیں۔ آدمی پیسہ خرچ کر کے جسمانی طور پر اپنی باڑی کو لے جا کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کعبے کو دیکھتا ہے، اور یہاں ہندوستان میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر آپ لوگ نماز میں نیت باندھتے ہوئے کعبۃ اللہ کا آپ دل میں دیدار کرتی ہیں، دل آپ کا کعبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو گویا آپ روحانی طور پر حج کر رہی ہیں نماز پڑھ کر۔ نماز پڑھ کر آپ اسپریچول حج کر رہی ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے نماز، کہ نماز آپ پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کا دل کیا ہے؟ کعبے میں لٹکا ہوا ہے۔ تو روحانی طور پر نماز کے اندر حج جیسی عبادت بھی پائی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، رمضان کا روزہ آتا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک آدمی کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچا رہتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں آدمی بات چیت بھی کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی کوئی کام وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر کیسا روزہ ہے دیکھیے، جب آپ نماز کی نیت باندھ لیتی ہیں تو آپ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتی، آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ رکوع میں جب جائیں آپ کے پیروں کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے، سجدے میں جب جائیں آپ کی ناک کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اتحیات میں جب بیٹھے آپ کی گود میں آپ کی نظر ہونی چاہیے، سلام جب پھیریں آپ کے دائیں بائیں کندھے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر ایسا روزہ ہے کہ اس میں کھانا پینا بھی جائز نہیں، کسی سے بات کرنا، سلام کرنا بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے روزہ بھی آ گیا۔ روزہ جیسی عبادت بھی نماز کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سال میں ایک مرتبہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، تو سال میں ایک مرتبہ اس مال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ اب نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ سال میں ایک مرتبہ مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور روزانہ نماز پڑھ کر کے وقت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اے اللہ میرے 24 گھنٹوں میں سے فجر کی نماز کے لیے 15 منٹ، ظہر کی نماز کے لیے 20 منٹ، عصر کی نماز کے لیے 15 منٹ، مغرب کی نماز کے لیے 20 منٹ، عشاء کی نماز کے لیے 20-25 منٹ، فلاں فلاں نماز کے لیے اتنے منٹ۔ تو نماز میں بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، وقت کی زکوٰۃ ہے۔ 24 گھنٹے میں سے آپ نماز کے لیے وقت نکالتی ہیں، تو گویا آپ وقت کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے نماز میں، کہ اس جسم کو اے اللہ میں نے فلاں فلاں کام کرنے میں استعمال کیا، اب اس جسم کو تیری عبادت میں لگاتی ہوں،
نماز پڑھنے میں، قیام کرنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، اتحیات میں بیٹھنے میں، تو جھکنا اٹھنا یہ سب کیا ہے؟ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے نماز کے اندر۔ اندازہ لگائیے نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز کے اندر روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، نیت بھی ہے، غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، اور ذکر، تسبیح، اللہ کی تعریف، یہ سب ہے۔ اور آگے بڑھیے، نماز کے اندر آخری رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک التحیات ہو گئی کمپلیٹ۔ اس کے بعد درود شریف ہے، پھر دعائے معصورہ ہے۔ تو نماز کے اندر التحیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح نماز میں التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے پر گواہی دینا نماز کے اندر موجود ہے، جو کہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے پہلی چیز ہے۔ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، تو کلمہ جیسی عبادت بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ اور آگے بڑھیے، درود شریف ہے۔ التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا یہ درود ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا یہ درود نماز کے اندر موجود ہے۔ اور درود شریف پڑھنے سے آپ نے اس سے پہلے سنا کہ کتنی ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنی ضرورتیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں۔ قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اتنی فضیلت والی درود شریف نماز کے اندر موجود ہے، تو نماز کا مقام کتنا بڑھ گیا۔ ایک آدمی ہے وہ ٹیچر ہے، دوسرا آدمی ہے انجینئر ہے، تیسرا آدمی ہے ڈاکٹر ہے، چوتھا آدمی ہے ایڈوکیٹ ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ ٹیچر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے، تو ان آدمیوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ تو سب سے بہتر وہی آدمی کہلائے گا جس کو ٹیچنگ بھی آتی ہے، ڈاکٹری بھی وہ کر لیتا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے، انجینئر بھی ہے۔ ایک ہی آدمی کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نماز، اس کے اندر کتنی ساری عبادتیں شامل ہیں، اس لیے نماز کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ گیا۔ اور نماز کے آخر میں کیا ہے؟ دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی۔ یہ جو دعائے معصورہ ہے، دعائے معصورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا ہے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے آخر میں کیا بول رہا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، یعنی جس طرح مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، اے اللہ میں اس طرح نہیں پڑھ سکا، اور میں بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اس پوری دعا کا خلاصہ ہے۔ کتنی زبردست دعا نماز کے آخر میں موجود ہے۔ اور اسی طرح نماز کا جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمتیں کس کے اوپر؟ تمہارے اوپر، یعنی ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ان کے اوپر سلامتی نازل ہو۔ نماز کے آخر میں یہ سلام بول کر کے ہم دعا دے رہے ہیں فرشتوں کے لیے،
اور وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، آپ سوچئے گا، نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شروع میں کیا آیا؟ اللہ۔ نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آخر میں کیا آیا؟ ورحمت اللہ۔ اللہ آخر میں بھی اللہ آیا۔ نماز کے شروع میں بھی اللہ کا لفظ آیا اور نماز کے آخر میں بھی اللہ کا لفظ آیا۔ مطلب کیا؟ میری ساری کی ساری نماز اللہ 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 کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ کتنی بڑی عبادت ہے نماز، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری خواتین نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، معمولی بہانے سے نماز کو قضا کر دیتی ہے۔ سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہے، بچے کو نہلا رہی تھی، گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، فلاں رشتہ دار آ گئے، چائے بنانے میں لگ گئے، باتیں کرنے میں لگ گئی، نماز قضا ہو گئی، معمولی بہانے سے۔ بہت افسوس کی بات ہے، نماز کے بغیر مسلمان کہلا نہیں سکتا ہے۔ نماز ایمان والے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نماز کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی سفر میں نکلے، ان کا خچر یا گدھا تھا، اس کے اوپر وہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے یا اپنا سامان اس کے اوپر رکھ کر کے لے جا رہے تھے۔ کسی وجہ سے راستے میں وہ گدھا مر گیا۔ اب صحابی کا سفر رک گیا، سفر لمبا ہے، اکیلے نہیں جا سکتے، سواری کی ضرورت ہے۔ تو اس صحابی نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں سفر کیسے پورا کروں گا بغیر سواری کے؟ میری یہ سواری ہے خچر یا گدھا، یہ مر گیا ہے، اس کے بغیر میرا سفر مکمل نہیں ہو سکتا، میرے اس گدھے کو زندہ فرما۔ صحابی نے نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگی اور دعا ادھر ختم ہوئی تو دیکھتے کیا ہیں کہ گدھا زندہ ہو کر کے کھڑا ہوا ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو آج سے آپ لوگ ارادہ کیجئے، عہد کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے، ہم نماز کو چھوڑیں گی نہیں، چاہے گھر میں رشتہ دار آ جائے، کام زیادہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، بچوں کو بھی نماز پڑھانا۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ میاں بیوی نے آپس میں وعدہ کر لیا ہے، اگریمنٹ کر لیا ہے۔ کیا؟ رات میں جس کی بھی آنکھ کھلے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کو جگائے۔ تو کسی دن شوہر کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ بیوی کو جگا دیتا ہے، اٹھ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اب دونوں میاں بیوی تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کسی دن بیوی کی آنکھ پہلے کھل جاتی ہے 3 بجے 4 بجے تو بیوی شوہر کو جگاتی ہے اور دونوں مل کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول اپنے گھروں میں ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کو جگائے، بیوی شوہر کو جگائے اور دونوں جو ہے گھر میں بچوں کو جگائے اور کہے بیٹا نماز پڑھ لو، یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، 2 رکعت صحیح پڑھ لو، اس وقت میں جو دعا تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام ہونا اور نماز سے متعلق بچوں کو سمجھانا، نصیحت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور گھر میں سب کو جگانا، لڑکے ہیں تو ان کو مسجد میں بھیجنا اور مسجد بھیجنے سے پہلے ان کو نصیحت کر کے بھیجنا کہ بیٹا مسجد میں جاؤ تو شور نہیں کرنا، آواز نہیں کرنا، چپ چاپ بیٹھنا، سنت پڑھنا، وضو صحیح سے کرنا، مسواک کر کے جانا،
راستے میں آنے جانے والے مسلمانوں کو سلام کرنا، مسجد میں امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے ملنا، مصافحہ کرنا، یہ بچوں کو سکھا کر کے بھیجنا۔ اور گھر میں بچی ہے اس کو بھی پیار و محبت سے اٹھا کر کے اس کو وضو کرانا، اور سردی کا موسم ہے تو گرم پانی کا انتظام کرنا، اور اس کو اپنے ساتھ میں، چاہے وہ بچی جس طرح بھی نماز پڑھے، چاہے سجدے میں لیٹی لیٹی سو جائے، کچھ بھی ہو، چھوٹی بچی ہے اس کو اپنے ساتھ میں لینا۔ اس طرح کرتی رہیں گی، یہ بچے بڑے ہو کر کے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، آج سے عہد کر لیجئے کچھ بھی ہو جائے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہی دوسرا کام ہے، نماز کے بعد ہی رشتہ دار ہیں، نماز کے بعد ہی بچے وغیرہ ہیں، نماز اہم ہے۔ اس کی طرف آپ توجہ دیں، میں بھی توجہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سبق نمبر 8 ہے، آپ کے پاس پیپر ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ سبق نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت وضو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی پہلے سے وضو ہے اس کا، عصر میں وضو کیا تھا، ابھی وہ وضو ٹوٹا نہیں، لیکن پھر بھی وہ مغرب کے لیے وضو کر لیتا ہے، ایک نیا تازہ وضو وہ بناتا ہے، تو تازہ وضو بنانے پر اس کو ایکسٹرا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نارمل وضو کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا، اس کے علاوہ ایک تازہ وضو بنانے کی وجہ سے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ تازہ وضو کب بنانا؟ جبکہ پہلے کیے ہوئے وضو سے کچھ نماز پڑھ لی ہو یا قرآن کی تلاوت کر لی ہو، اس کے بعد دوسرا وضو بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی وضو بنا کر کے آئے، ابھی نماز بھی نہیں پڑھے، قرآن بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں، اب سوچا کہ 10 نیکیاں ایکسٹرا ملیں گی، چلو دوبارہ وضو بنا لیتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے وضو سے کچھ عبادت کی ہو، اس کے بعد میں دوسری عبادت کے لیے، یعنی مغرب کی نماز آ گئی یا عشاء کی نماز آ گئی یا نفل ہی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، پہلا وضو کر کے 15-20 منٹ ہو گئے، کچھ نماز وغیرہ بھی پڑھ لیے تھے، اب ایک نیا تازہ وضو بنا کر کے نماز پڑھتی ہیں، تو تازہ وضو بنانے پر 10 نیکیاں ایکسٹرا لکھی جاتی ہیں۔ اور پانی کا بھی خیال کرنا، پانی اگر نہیں ہے تو پھر ایکسٹرا وضو نہ کریں، پانی اگر ہے آپ کے پاس تو ایکسٹرا وضو کریں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ وضو کی پوری نگہداشت بندہ مومن ہی کر سکتا ہے، یعنی وضو کو اچھے انداز میں، اچھی طرح وہی آدمی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بے ڈھنگے سے وضو کر لینا، جلدی وضو کر لینا، چہرے کو جلدی کر لیا، سنت کے خلاف کر لیا، یہ جو ہے ایمان والے کا کام نہیں۔ ایمان والا جو وضو کرتا ہے پورا اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ساری سنتوں کا خیال کرتے ہوئے ترتیب کے ساتھ وضو ایمان والا بندہ کرتا ہے، پوری نگہداشت بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ تو وضو کو اچھا بنانا یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی امپارٹنٹ حدیث ہے، ذرا دیکھیے گا۔ عورت کا اپنے گھر کی اندرونی کوٹھری میں نماز پڑھنا گھر کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی آپ کا گھر ہے، گھر میں ایک ہال ہے، دوسرا بیڈ روم ہے،
تو بیڈ روم تھوڑا اندر کو ہے نا، تو بیڈ روم کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے ہال میں نماز پڑھنے سے، کیونکہ ہال میں زیادہ پردہ نہیں ہوتا، بیڈ روم کے اندر زیادہ پردہ ہوتا ہے۔ تو عورت کا اپنے گھر کی اندرونی کوٹھری میں نماز پڑھنا گھر کے اندر کسی دوسری جگہ نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اندرون گھر میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک بیڈ روم ہے، ایک ہال ہے، اور ایک صحن ہے، ورانڈا ہے۔ ورانڈے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہال میں نماز پڑھ لے، اور ہال میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ بیڈ روم کے اندر جا کر کے پڑھے۔ خلاصہ یہ ہوا، جتنا زیادہ ہو سکے عورت اندر گھر میں نماز پڑھے، گھر کے اندر جتنا اندر ہو سکے اتنا اندر چھپ کر کے نماز پڑھے۔ یہ عورت کے لیے زیادہ پردے والی چیز ہے، اس کا خیال کرنا۔ اکثر عورتیں ہال میں نماز پڑھتی ہیں، غلط بات ہے، بیڈ روم میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر گھر میں کنڈی لگائیں، دروازہ بند کریں اور بیڈ روم میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ ہال میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں کبھی مجبوری میں پڑھنا پڑ جائے وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ اندر والے حصے میں ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ مسنون دعا، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں اللہ کا نام لے کر کے نکلا یا نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، میں جو باہر جا رہا ہوں، باہر کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم، بس اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے میں باہر نکل رہا ہوں۔ گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یعنی گھر سے باہر میں جا رہا ہوں، مجھ سے اچھے کام ہوں گے یا برے کام ہوں گے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو مجھے نیک اعمال کی توفیق دے گا، ورنہ میں برائیوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس میں یہ مانگا گیا کہ اے اللہ میں تیرے بھروسے پر گھر سے باہر نکل رہا ہوں، مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ نیک کام کرنے کی طاقت اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میرے پاس نہیں ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں کہ بچے جب اسکول جانے لگیں، گھر سے باہر کوئی سامان لانے یا نماز کو جا رہے ہیں، ان سے کہیں بیٹا یہ دعا پڑھو اور نکلو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر کے نکلو اور سلام کہہ کر کے گھر سے جاؤ۔ فضیلت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے نکل کر یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، یعنی اس کے بہکانے اور ایذا دینے سے باز رہتا ہے، اس کو تکلیف دینے سے وہ باز رہتا ہے، سائیڈ میں چلا جاتا ہے شیطان۔ یہ دعا پڑھ کر کے گھر سے بچیاں نکلے تو انشاءاللہ وہ بچی اور بچے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکانے سے بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس کا آپ کو خیال کرنا ہے، یہ دعا ضرور یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ نماز کا مسئلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے ساتھ بھی نماز پڑھے، حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی انہوں نے نماز پڑھی، اور تینوں کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کیا فرماتے ہیں
کہ ان سب حضرات نے رفع الیدین نہیں کیا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی نیت باندھتے وقت دونوں ہاتھوں کو ان حضرات نے اٹھایا، باقی رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھنے کے بعد کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز میں، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد میں دھیرے دھیرے نماز کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی۔ نماز میں پہلے صحابہ بات کرتے تھے، حضور سے بھی بات کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی، کسی کی 1-2 رکعت نکل گئی، وہ آ کر کے نیت باندھتے وقت نماز میں جو آلریڈی شامل ہیں ان کو پوچھتے تھے کہ یہ کون سی رکعت چل رہی ہے، تو وہ صحابہ ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ یہ دوسری رکعت چل رہی ہے یا تیسری رکعت چل رہی ہے۔ تو نماز کے اندر پہلے بہت ساری چیزیں تھیں، نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، فلاں سب تھے، لیکن دھیرے دھیرے سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو نماز میں پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے، بعد میں سب ختم ہو گیا، صرف تکبیر باندھتے وقت رفع الیدین باقی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے، عورتیں کندھوں تک اٹھا کر کے باندھ لیں، یہ صرف کیا ہے؟ تکبیر کے وقت ہے، نیت باندھتے وقت ہے، باقی پوری نماز میں کہیں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہاں، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رکعت توڑ کر کے باندھتی ہیں، وہ ہے بس۔ یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد رکھ لینا، ورنہ بہت سارے لوگ آپ کو گمراہ کریں گے۔ آج کل یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ویڈیوز میں بولتے رہتے ہیں نماز میں رفع الیدین کرو، فلاں حدیث میں ہے، فلاں حدیث میں۔ ارے بھائی، حدیث میں ہے، پہلے تھا، وہ بعد میں ختم ہو گیا، بعد میں ختم کر دیا گیا۔ نماز میں پہلے بات چیت کرنا بھی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح نماز میں پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تھا رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ بیان فرما رہے ہیں۔ خیر، مسائل غسل کے واجبات۔ غسل میں کیا ہے؟ اس سے پہلے فرض آپ کو بتائے گئے 3، اب غسل کے اندر کچھ واجبات بھی ہیں، یعنی امپورٹنٹ چیزیں، اہم۔ نمبر 1، کلی کرنا، یہ کیا ہے؟ غسل کے اندر واجب ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیا غسل کے اندر فرض، منہ بھر کر کے کلی کرنا، یعنی حلق تک پانی پہنچانا ہے اگر روزے سے نہ ہو تو۔ اور اس میں کیا ہے؟ خالی کلی کرنا کم از کم یہ واجب ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یہ واجب ہے۔ اور غسل میں فرض میں کیا آیا؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، دونوں میں فرق ہے۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اور واجب کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 3، یہ عورتیں ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 3، سر کے بال اگر گوندھے ہوئے ہوں تو ان کو کھول کر کے تر کرنا۔ سر کے بال اگر آپ نے چوٹی باندھ رکھی ہے تو بالوں کو کھول کر کے ان کو بھگانا، یہ واجب ہے۔ اور فرض کیا ہے؟ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا، وہ فرض ہے۔ اور سر کے بالوں کو کھول کر کے پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو چوٹی وغیرہ کھول لینا چاہیے۔ نمبر 4، ناک کے اندر جو میل ناک کی ریزش سے جم جاتا ہے اس کو چھڑا کر اس کے نیچے کی سطح کا دھونا۔ ناک میں کیا ہوتا ہے؟ میل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے وہ سوکھ کر کے جم جاتا ہے، تو ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے ناک کے اندر میل کچیل کو صاف کرنا، یہ بھی کیا؟ واجب ہے۔ نمبر 5، نتھنی یعنی ناک کی پھلی اور بالیوں میں، بالیوں مطلب کان کے کم میں، اور انگوٹھی، چھلوں کو، چھلا یعنی ہاتھ میں بنگڑی جیسی ہوتی ہے چھلا، ان سب کو خوب ہلانا تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے۔
تو عورتیں اس بات کا بھی خیال کریں، ناک کی پھلی کو بھی ہلانا، انگوٹھی کو بھی آگے پیچھے کرنا، اور کان کے کمے میں بھی پانی ہلانا، انگلی سے آگے پیچھے کرنا، تاکہ پانی جو ہے سوراخوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 6، کان اور ناف میں پانی پہنچائے۔ کان کے اندر پانی نہیں جاتا غسل کرتے وقت، تو ہاتھ کی انگلیوں سے کان کے اندر انگلی ڈال کر کے پانی پہنچانا، اور اسی طرح بمبئی جس کو بولتے ہیں ناف، وہ سوراخ ہوتا ہے، پانی اوپر سے فلو ہو کر کے چلا جاتا ہے، تو انگلی ڈال کر کے ناف میں بھی پانی پہنچانا، یہ بھی کیا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ نمبر 7، اگر ناخن پر آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو تو اس کو اتارنا، تاکہ ناخن تک پانی پہنچ جائے۔ ناخن کے اوپر آٹا لگ گیا ہے تو پانی اندر نہیں جائے گا، اس لیے وضو سے پہلے وہ ناخن وغیرہ میں جو آٹا لگا ہے یا اور کوئی چیز لگی ہے تو اس کو اتارنا، اتار کر کے پھر پانی پہنچانا، یہ کیا واجب ہے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیں وضو میں۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ سارے عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں۔ دنیا کتنی بڑی ہے، چاند ہے، سورج ہے، کروڑوں کی تعداد میں ستارے ہیں، بادل ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ندی ہے، تالاب ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، جنگلوں کے پیڑ ہیں، ان سب کو ایک اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کا نظام کنٹرول کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے کبھی بھی تھکتا نہیں ہے۔ ہم لوگ کچھ دیر بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، گھر کا کچھ کام کرتے کرتے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقت والا کہ ساری کائنات کا نظام اکیلا سنبھال رہا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں۔ وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے ہینڈل کر رکھا ہے، سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے ڈرائیور کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہوتی ہے گاڑی کی، وہ اس کے کنٹرول میں ہے گاڑی، اس طرح ساری کی ساری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کب سورج نکلنا، کب ڈوبنا، چاند کب نکلنا، چاند کب ڈوبنا، بارش کب ہونا، کہاں ہونا، کتنا ہونا، دھوپ کتنا، سردی کتنا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سنت، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جو دعائیں ہیں اس کو بھی پڑھیں، بسم اللہ و برکت اللہ، یا پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی پڑھیں۔ برکت اللہ نہیں بولنا، را کے اوپر زبر ہے، برکت اللہ۔ سلام کے اندر بھی وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، بارہ، را کے اوپر زبر، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے، اس کا خیال کرنا۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو جب یاد آ جائے اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ بعض مرتبہ آدمی جلدی سے کھا لیتا ہے، کوئی چیز لا کر کے دیے، مٹھائی، فٹ سے اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیے، یاد نہیں رہا بسم اللہ پڑھنا، تو کھانے کے بیچ میں یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو اب کم از کم پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں اس کے شروع میں بھی اللہ کا نام ہے اور آخر میں بھی اللہ کا نام لے کر کے میں کھانا کھاتا ہوں یا کھانا کھاتی ہوں۔ تو یہ آج کا سبق نمبر 8 ہے۔ آپ کو اتنے سارے سبق پڑھائے گئے ہیں، آپ لوگ سوچئے کہ آپ نے گھر جا کر کے اپنے گھر والوں کو یہ سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے؟ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو آپ نے 8 سبق ہیں،
7 سبق گزرے ہیں، ان میں سے کتنے آپ نے پڑھ کر کے سنایا اور ان کو سمجھایا؟ اور جو باتیں آپ یہاں سن کر جاتی ہیں وہ اپنے گھروں میں سناتی ہے یا نہیں سناتی؟ ہر عورت اپنے اپنے بارے میں غور کرے۔ صرف آپ سن کر کے چلی جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے بس آپ کی حد تک، لیکن یہ سنی ہوئی بات یاد اس وقت رہتی ہے جب کہ آپ دوسروں کو بھی سنائیں۔ کوئی پڑوسن آپ کے گھر میں آتی ہے، رشتہ دار کچھ آپ کے گھر آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کوئی ساس ہے، فلاں فلاں نند ہے، نڑند وغیرہ آتی ہے، تو ان کو یہ سب سنانا، دیکھو ہم نے سبق میں یہ پڑھا ہے، تم بھی اس کا فوٹو اسٹیٹ لے لو، زیراکس کرا لو، تم بھی اس میں جوائن ہو جاؤ، سیکھ لو۔ اس طرح بولتی رہیں گی اور اس کو ریوائز کرنا، جس طرح اسکول کے بچے ہوم ورک کرتے ہیں اور پیچھے جو پڑھا ہے پورشن اس کو ریوائز کرتے ہیں، اس طرح آپ کو بھی 1 ہفتہ ٹائم ملتا ہے، 1 ہفتہ آپ کو ٹائم ملتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا؟ ریوائز کرتے رہنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ اس بات کا خیال کرنا، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے آپ جو ہے گھر میں جا کر کے دوسروں کو بھی سنائیں، سکھائیں، تب جا کر کے آپ کی پڑھی ہوئی چیز آپ کو یاد رہے گی، ورنہ سب بھول جائیں گے۔ گھر میں تعلیم کی طرح اس کو پڑھتے رہنا، روزانہ جو بھی آپ یہاں سے پڑھ کر جاتی ہیں وہ گھر والوں کو پڑھ کر کے سناتے رہنا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔